الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت اور اطاعت میں خرچ کیا جائے. عبدیت یہ انسان کا تمغہ امتیاز ہے جو اسے اللہ جل جلالہ کی جانب سے عطا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں، جس میں نہایت طاقتور مخلوقات بھی ہیں، نہایت خوبصورت مخلوقات بھی ہیں، نہایت لطیف جذبات رکھنے والی مخلوقات بھی ہیں. لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اللہ جل جلالہ نے اپنی عبدیت کے لیے اگر کسی مخلوق کا انتخاب فرمایا تو وہ یہ انسان ہے. تو عبدیت الہی یہ انسان کے لیے تمغہ امتیاز ہے جو اسے اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی جانب سے عطا ہوئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنات اور انسانوں کو اگر ہم نے پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اپنے خیالات اور اعمال کو ہر لمحے میں اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کرنا اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں خرچ کرنا، یہ عبدیت کا بنیادی تقاضا ہے. تو یہ انسان کا اصل منصب ہے کہ اس نے عبدیت اختیار کرنی ہے. اب عبدیت کو اختیار کرنے کے لیے یا عبدیت کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے کہ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے. اس نے مجھے عدم سے وجود میں لایا اور وجود مجھے اگر دیا ہے تو کسی خاص منصب کے لیے دیا ہے. تو پہلے انسان کو اللہ جل جلالہ کی معرفت اختیار کرنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا پڑتا ہے. اگر کسی آدمی نے کائنات کو پہچان لیا، کائنات کی چیزوں میں غور و فکر اس نے کیا، جانداروں میں اس نے غور و فکر کیا، زمین کی گہرائیوں کو اس نے پہچان لیا، فضا کی وسعتوں اور خلا کی وسیع ہولناکیوں کو اس نے پہچان لیا، عبور کر لیا، مریخ تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا. ان تمام چیزوں کو اس نے پہچانا، ان کی معرفت حاصل کی اور خدا کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس شخص نے کچھ بھی نہ کیا. ہر چیز کو پہچان لینا لیکن اللہ کو نہ پہچان لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کسی چیز کو نہیں پہچانا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی آدمی نے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر لی، چاہے وہ کوئی دیہاتی ہے، کوئی جاہل صحرائی ہے، کوئی عرب کے ریگستان کا رہنے والا بدو ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی سیدھے سادے دلائل کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی علامات کو دیکھتے ہوئے، تو جب اس نے اللہ کو پہچانا، اب چاہے وہ خلا سے ناواقف ہو، زمین کی گہرائیوں سے لا علم ہو، سمندر کی گہرائیوں سے جاہل ہو، اسے فزکس نہ آتی ہو، کیمسٹری سے وہ لا علم ہو، لیکن چونکہ اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا تو اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. تو یاد رکھیے، کائنات کو پہچاننا یہ مقصد نہیں انسان کا. انسان کا مقصد اگر ہے تو وہ اپنے رب کو پہچاننا ہے. کائنات کو اگر پہچاننے کا حکم ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو بطور ذریعہ اور وسیلہ کے ہے کہ کائنات کے ذریعے آپ اپنے رب کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت اور پہچان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی گرد و پیش پر نظر دوڑائے، اپنے آپ کو دیکھے اور ایمان کی نگاہ سے دیکھے، خلوص نیت سے غور کرے تو یقیناً اپنا گرد و پیش اور اپنا آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دے گا.
عرب کے ریگستانوں کے ایک صحرائی کا واقعہ مشہور ہے عربی ادب میں کہ ایک دیہاتی تھا بدو عرب کے ریگستان میں. کسی نے اس سے سوال کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کہ تم نے اگر اللہ کو پہچانا تو کیسے پہچانا؟ تو اس نے چند اشعار کی شکل میں ایک جواب دیا جو آج تک عربی ادب میں محفوظ ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں معرفت کے نئے نئے دروازے ملیں گے. اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر، چونکہ وہ ریگستان میں رہتا تھا اور ریگستان میں اونٹ اور بکریاں اور اس قسم کی چیزیں تھیں، تو اپنے ماحول میں اپنے گرد و پیش پہ غور کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی. چنانچہ اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر واثر الاقدام تدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللہ الواحد القہار. وہ کہتا ہے کہ ہم صحرا میں چلتے ہیں، ہمیں کوئی مینگنی نظر آتی ہے اونٹ کی، تو ہم اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. اونٹ نظر نہیں آیا، مینگنی نظر آئی، لیکن ہم نے پہچان لیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. ہمیں صحرا میں چلتے ہوئے، ریگستان میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کے قدموں کے نشان ملتے ہیں. اب لوگ نہیں دیکھے ہم نے، صرف قدموں کے نشان دیکھے، اور نشانات قدم کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. تو جب مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے اور قدموں کے نشانات گزرنے والوں کا پتہ بتلاتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا آسمان، یہ برجوں والا آسمان اور یہ اتنی وسیع زمین، یہ خدائے واحد قہار کے دلالت کیسے نہیں کرے گی؟ یہ اس نے ایک بڑے سیدھے انداز میں اپنے دیہاتی سٹائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پتہ آپ کو بتلایا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کی ہینڈ رائٹنگ اگر پہچانتے ہوں تو آپ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ورق دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے لکھا ہے. اگر کسی آدمی کو اقبال کی شاعری سے دلچسپی ہو تو کوئی شعر اس نے اقبال کا نہ بھی پڑھا ہو، لیکن وہ دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ علامہ اقبال کا انداز ہے. اشعار کو دیکھ کر شاعر کو پہچانا جاتا ہے، طرز تحریر کو دیکھ کر لکھنے والے کو پہچانا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی اپنے گرد و پیش پر غور و فکر کرتا ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، اپنے جسم پر غور کرتا ہے اور صدق نیت کے ساتھ توجہ کرے، تو یقیناً اسے ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہوئے علامات نظر آئیں گی. اس لیے قرآن کریم جب اللہ جل جلالہ کے وجود کا احساس دلاتا ہے تو کسی فلسفے کے ذریعے نہیں دلاتا، منطقی دلائل نہیں ملیں گے قرآن کریم میں آپ کو، بلکہ سیدھے سادے علامات آپ کو نظر آئیں گی کہ وفی انفسکم، اپنے آپ میں دیکھ لو، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اپنی پیدائش کا انداز دیکھ لو کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں طاقت بھی دیتا ہے، مجبور بھی رکھتا ہے، انسان کو اختیار بھی دیتا ہے اور ساتھ حالت اضطرار میں بھی اس کو رکھتا ہے. تو اس انداز کو دیکھ لیا جائے، اس کائنات میں بکھرے ہوئے جانداروں کو دیکھ لو، یہ تمام چیزیں یہ نشانیاں ہیں اللہ جل جلالہ کے وجود پر. لیکن اس قوم کے لیے یوقنون، جو یقین رکھتے ہوں، جن کا یقین رکھنے کا ارادہ ہو، جو سمجھنا چاہتے ہوں، وہ ان چیزوں سے بھی سمجھ جاتے ہیں. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے، جن کا ارادہ نہیں ہوتا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور جن کا یہ انداز ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر لگا رکھی ہو، تو وہ فزکس کا ماہر ہو کر، کائنات کی چیزوں کا ماہر ہو کر بھی اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا. تو بات وہی ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ اگر آپ نے کائنات کو پہچانا، آپ نے خلا کو پہچان لیا، آپ نے زمین کی گہرائیوں کو ماپ لیا، آپ نے سمندر کی گہرائیوں کو جان لیا، اور نہ جانا تو خالق کو نہ جانا، تو پھر کیا پہچانا؟ وسائل آپ نے دیکھ لیے، ذرائع آپ نے اختیار کر لیے، لیکن مقصد آپ حاصل نہ کر سکے، تو اس شخص سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو جب بھی سمجھا گیا، وہ سیدھے سادھے دلائل کی وجہ سے سمجھا گیا، کوئی منطقی اور فلسفے کے ذریعے نہیں پہچانا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا
کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا. اب اتنے بڑے امام ہیں، اب سننے والے کو امید ہوگی کہ شاید وہ کوئی فلسفہ بکھیریں گے، منطقی دلائل قائم کریں گے، علوم کے دریا بہا دیں گے. لیکن اتنے بڑے امام نے اس کو جب جواب دیا تو وہ ایک عام آدمی کی نہج پر آ کے دیا. چنانچہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے شہتوت کے پتے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا. شہتوت کے پتے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا. اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ شہتوت کا ایک پتا ہے، اگر بکری اس کو کھائے تو مینگنی نکلتی ہے، ہرن اسی پتے کو کھائے تو مشک نکلتا ہے، اب ریشم کا کیڑا اس کو کھائے تو ریشم نکلتا ہے. اب پتا ایک ہے، اس کی طبیعت ایک ہے، اس کی خاصیت ایک ہے، لیکن جب مختلف جانور اس کو کھاتے ہیں تو نتائج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو میں نے جب اس ایک پتے پر غور و فکر کیا تو اس ایک پتے نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود تک پہنچا دیا، اور اس معمولی سے پتے نے مجھے اللہ جل جلالہ کی معرفت عطا دی. آج کل دہریت اور الحاد کا دور ہے. ہر شخص آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا نظر آئے گا، اور مختلف فزکس کے قوانین اور کائنات کی طبیعیاتی صورتحال کو دلیل بنا کر وہ اللہ کے وجود کا انکار کرے گا کہ تم انسان ہو، تمہارے پاس یہ طاقت ہے، تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تم یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو، تو اپنی طاقتوں کو ایک غیبی طاقت کا پابند کیوں بناتے ہو؟ تو یہ دہریت یا الحاد، اس کا وجود کوئی نیا نہیں ہے، یہ شروع سے چلے آتے ہیں. آغاز میں بھی ایسے کمقل اور احمق موجود تھے جو اپنے آپ کو کائنات کی چیزوں کا بڑا عالم سمجھتے تھے، اور ان تمام چیزوں کا عالم ہوتے ہوئے اگر وہ جاہل تھے تو اپنے رب کی معرفت سے جاہل تھے. تو یہ فتنہ پرانا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں مہدی بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ، اس کے دربار میں ایک دہریہ ہے. یہ ہند و پاکستان کے مشہور عالم دین تھے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنے کسی خطبے میں یہ معروف واقعہ نقل فرمایا کہ مہدی بادشاہ کے دربار میں ایک دہریہ ہے. رات کو اس بادشاہ کا دربار لگتا تھا. اب اس زمانے میں جو خلفاء کے دربار تھے اس میں مختلف لوگ آ کر اپنے علم و فن کا مظاہرہ کر کے بادشاہوں خلفاء سے انعامات وصول کرتے تھے. تو اسی طرح کا ایک دہریہ آیا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، اور اس نے آ کے بادشاہ کے دربار میں دلائل دینے شروع کی کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تم مسلمان غلطی پہ ہو، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، یہ کائنات خود پیدا ہوئی اور طبیعیاتی طاقتوں کے ذریعے اور اصولوں اور قوانین کے ذریعے یہ کائنات چل رہی ہے. اور اس نے چیلنج کیا کہ آپ کے مسلمانوں کا، خدا کے وجود کو ماننے والوں کا جو سب سے بڑا عالم دین ہو، آپ اس کو دربار میں لائیں، میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بنی. چنانچہ اس دور میں سب سے بڑے عالم دین امام ابو حنیفہ تھے. تو خلیفہ نے ایک قاصد دوڑایا کہ جاؤ امام صاحب کو بلا کے لاؤ کہ وہ اس دہریے سے مناظرہ کریں اور اس کو سمجھائیں، اس کو راہ راست پہ لائیں. اب بغداد میں درمیان میں دریائے دجلہ تھا. اس زمانے میں دریا کے ایک طرف شاہی محلات تھے جہاں دربار لگتا تھا، اور دریا کے دوسری طرف عام شہر تھا. تو امام صاحب کی رہائش گاہ وہ عام شہر میں تھی، دریا کے اس پار. انہیں کشتی کے ذریعے محل میں آنا تھا. چنانچہ جب قاصد ان کے پاس گیا اور جا کے خلیفہ کا پیغام دیا رات کے ابتدائی حصے میں کہ اس طریقے سے کوئی دہریہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنے دلائل دے رہا ہے کہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، اس کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اور وہ چیلنج دے رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا عالم جو خدا کے وجود کا اس بات کرتا ہو وہ آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کرے. تو امام صاحب نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں. اب وہ قاصد چلا گیا، خلیفہ کو جا کے بتایا کہ میں پیغام دے چکا ہوں اور امام صاحب بس آیا ہی چاہتے ہیں. تو امام صاحب نے جان بوجھ کر کسی مصلحت کی خاطر دیر کی. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے کافی دیر ہو گئی. اب اس زمانے میں خلفاء یا بادشاہ یہ مطلق العنان ہوتے تھے کہ ان کا حکم ہو اور کوئی تاخیر کرے یہ کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن امام صاحب کی اپنی شخصیت تھی. چنانچہ انہوں نے قصداً دیر کی. اب جب دربار والے انتظار میں تھے
وہ دہریہ وہ شیخی بگاڑنے لگا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میرے دلائل کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، تمہارا سب سے بڑا عالم دین وہ میرے مقابلے میں آنے سے انکاری ہے، جان بوجھ کے دیر کر رہا ہے۔ امام صاحب کافی دیر کے بعد تشریف لائے دربار میں، اور خلیفہ نے جب پوچھا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا تھا میرے آنے کے دوران، میں نکلا جلدی ہی تھا لیکن ایک ایسا محیر العقول واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے آنے میں تاخیر کا شکار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ دربار کے ہر درباری کا شوق کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آخر ایسا کون سا واقعہ ہے جس نے امام صاحب کو خلیفہ کے حکم پہ عمل درآمد کرانے میں اتنی تاخیر کرا دی۔ بالآخر خلیفہ نے پوچھا کہ امام صاحب ذرا آپ وضاحت کیجئے کہ آخر ایسا کون سا واقعہ تھا جس نے آپ کو یہاں آنے میں 3 4 5 گھنٹے لیٹ کر دیا، کیا واقعہ تھا ذرا وضاحت فرمائیے۔ اب امام صاحب نے ایک فرضی واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آنے کے لیے مجھے کشتی چاہیے تھی دریا پار کرنے کے لیے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، جب میں دریا کے کنارے پہ آیا تو نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملاح ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ دریا کی موجوں میں سے بڑے خوبصورت تختے نکلنے شروع ہوئے، لکڑی کے تختے، ادھر سے تختہ نکلتا ہے ادھر سے نکلتا ہے، مختلف تختے نکلنے شروع ہوئے، اور پھر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ تختے خود بخود آپس میں ملنے بھی شروع ہو گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا نے ادھر ادھر سے کچھ میخیں اور کیلیں نکالنی شروع کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کیلیں خود بخود آئیں اور ان تختوں میں ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ وہ تختے ہموار سطح اختیار کرتے کرتے خود بخود ایک کشتی کی شکل اختیار کر گئے۔ اب چونکہ کشتی کے تختوں کے درمیان کوئی روغن ہوتا ہے جو پانی کو اندر آنے سے روکتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد دریا کی تہ میں سے وہ روغن نکلنا شروع ہوا اور وہ تختوں کے درمیان میں لگا جس نے پانی کو اندر آنے سے روکا۔ اس طریقے سے ایک کشتی خود بخود تیار ہوگی۔ اب یہ واقعہ امام صاحب بڑے جوش سے بیان کر رہے تھے کہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی، اور وہ پھر مجھے دیکھ کے میرے پاس آئی، اور جب میرے قریب آئی تو مجھے بٹھانے کے لیے جھک گئی۔ اب میں کشتی میں بیٹھا، اب کشتی خود بخود دریا کے بہاؤ کے الٹ چلنی شروع ہوئی کہ دریا کا بہاؤ اس طرف ہے، آپ کا محل اس طرف ہے۔ اب وہ کشتی خود بخود بہاؤ کے الٹ چلنا شروع ہو گئی، اور میں یہ دیکھ کے حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ تختے نکلے، پھر کیل نکلے، پھر کشتی بنی، اب یہ بہاؤ کے خلاف چل رہی ہے، اور پھر یہاں ساحل پہ آ کے خود بخود رک گئی اور مجھے نکلنے کا موقع دیا۔ یہ واقعہ امام صاحب نے بیان کیا اور فرمایا کہ میں اس لیے مجھے تاخیر ہوئی کہ میں ساحل دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا اس پہ غور کر رہا تھا کہ آخر میں کیا ہوا، یہ خود بخود تختے کیسے نکلے اور پھر خود بخود جڑ گئے، کیل ان کو لگے، کشتی بنی، اور میرے سمجھائے بغیر وہ سمجھ گئی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ جب یہ واقعہ بیان کیا تو وہ دہریہ بول پڑا، اس نے کہا امام صاحب میں نے تو سنا تھا کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کیا واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ کیسے عقل کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، خود بخود تختے کیسے نکل سکتے ہیں، اور کسی کے جوڑے بغیر جڑ کیسے سکتے ہیں، کسی کے کیل ٹھونکے بغیر وہ کیل کیسے لگ سکتے ہیں، اور کسی کے روغن لگائے بغیر وہ روغن کیسے لگ سکتا ہے، اور کسی کے بنائے بغیر وہ کشتی کیسے بن سکتی ہے۔ تو آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جو سرے سے عقل کے خلاف ہے، آپ کو عالم کس نے بنایا؟ تو امام صاحب نے دوبارہ اس کو کہا کہ کشتی کا اس طریقے سے خود بخود بن جانا یہ احمقانہ بات ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اس نے کہا ہاں احمقانہ ہے، عقل کے خلاف ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی بغیر کسی کے بنائے، بغیر کسی کی تخلیق کیے، تو یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی بغیر کسی مالک کے، بغیر کسی خالق کے؟ تو ان کے اس ایک جملے سے
پھر مناظرہ ختم ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی نے پہچاننا ہو, کسی نے معرفت حاصل کرنی ہو, تو اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے, اسے منطق نہیں چاہیے, اسے فلسفہ نہیں چاہیے, اسے سائنسی نظریات کی ضرورت نہیں ہے, اسے دل کی آنکھ چاہیے, اسے ایمان چاہیے, اسے عقیدہ چاہیے, اسے محبت چاہیے. ایمان, محبت اور عقیدے کی نگاہ سے جب وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا, اپنے آپ کو دیکھے گا, اپنے دائیں اور بائیں دیکھے گا, اسے ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیں گے, اور اسے ہر چیز اللہ جل جلالہ کے وجود کی علامت نظر آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے جس کو میں اور آپ اس قدر سیدھے انداز میں حاصل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, جس شخص کو معرفت حاصل ہوئی, جسے اللہ جل جلالہ کی پہچان نصیب ہو گئی, جس نے اللہ کو جان لیا, تو اگلے مرحلے پر پھر اسے عبدیت بھی حاصل ہوتی ہے, پھر اسے اطاعت کی بھی توفیق ہوتی ہے, پھر وہ عبادت بھی کرتا ہے, پھر وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ, اپنی زندگی کا ہر گوشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرتا ہے. آج میں اور آپ ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے بیشتر گوشے اللہ جل جلالہ کی اطاعت سے خالی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں معرفت نصیب نہیں ہے, ہم خدا کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم نماز کو پڑھتے ہیں, لیکن میرے اور آپ کی نماز حضور سے خالی ہوتی ہے, خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے. ہم سجدے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ سجدہ ہمیں کوئی کیفیت نہیں دیتا, وہ سجدہ ہمیں کوئی حلاوت نہیں دیتا. ہم اس سجدے کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس سجدے کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. رات کو کوئی لوٹا پیش کر دیا, وضو کے لیے پانی حاضر کر دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا قرب اور آپ کی معیت چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اگر تمہیں جنت میں میری معیت چاہیے تو سجدے زیادہ کیا کرو, زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. کہ جب تم سجدے زیادہ کرو گے, نوافل میں, نمازوں میں کیفیت والے سجدے ہوں گے, تو قیامت والے دن اپنے ساتھ رکھنے میں تمہیں مجھے آسانی ہوگی. تو درجنوں روایات ہیں اس سجدے کی فضیلت پہ. تو یہ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں, اس کی کیفیت بدل جائے گی. یہ جو آپ نے پڑھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے بھی, فحاشی سے بھی, گناہوں سے بھی. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں. نماز بھی ہے, بے پردگی بھی ہے, نماز بھی ہے, گانا بجانا بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا, قرآن تو سچا ہے کہ نماز روکتی ہے آپ کو. اگر میرے اور آپ کی نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہے. ہم صرف فرض ادا کرتے ہیں, باقی وہ کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہے, ہمیں حاصل نہیں ہے. تو میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, اللہ کو پہچانیں, اللہ تعالیٰ کو جانیں, اپنے گرد و پیش پر غور کریں, اپنے آپ پر غور کریں. آپ کو ایک ایک علامت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بولتی ہوئی نظر آئے گی. جب مجھے اور آپ کو معرفت نصیب ہو جائے, اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے, پھر عبدیت بھی حاصل ہوگی, پھر عبادت بھی حاصل ہوگی, پھر ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی, پھر سجدوں میں مزہ بھی آئے گا, اور پھر میرے اور آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات نظر آئیں گی. یہ جو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاروبار اپنی مرضی سے کریں گے, شادی بیاہ کی تقریبات اپنی مرضی سے کریں گے, وہاں خدائی احکامات نہیں ہوں گے. تو یہ جو افراط اور تفریط ہے, یہ جو تفریق ہے کہ خدائی احکامات صرف مسجد میں, گھر میں نہیں, دکان میں نہیں,
کاروبار میں نہیں. یہ تفریق جو ہم نے کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے, ہم خدا کو پہچانتے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی پہچان نہیں ہے. جب اس کی معرفت حاصل ہوگی تو ہر جگہ آپ کو خدا نظر آئے گا. پھر آپ کی مسجد میں بھی خدا کے احکامات ہوں گے, آپ کے گھر میں بھی, این آپ کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں بھی آپ کو اللہ نظر آئے گا. اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی. آپ کے سوگ میں, آپ کے نکاح میں, آپ کے دفتر میں, کاروبار میں, جب ہر جگہ آپ اللہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ ہوں گے پھر ہم کہہ سکیں گے کہ عبدیت کا جو منصب اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا بھی فرما دیا, نصیب بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.